نجاشی نے پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، کس خاندان میں؟ انہوں نے بتایا کہ سب سے بہترین خاندان جو قریش اور اس میں بنو ہاشم، اس میں پیدا ہوئے. تو نجاشی ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا کہ کہا کہ نبی کبھی کسی کمتر خاندان میں نہیں آتے، ہمیشہ سلیکٹڈ خاندان ہوتے ہیں. سلیکٹڈ قوم تھی عرب جس میں اللہ نے نبی کو بھیجا. ان میں کچھ ہزار برائیوں کے باوجود، بت پرستی کے باوجود، کچھ چیزیں ان میں بڑی زبردست تھیں عربوں میں. نمبر 1 ان میں لڑکوں سے بدکاری کا تصور نہیں تھا. کوئی ایک واقعہ بھی ملتا وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا عمل ہے. زنا کرتے تھے. زانی کا علاج آسان ہے کہ اس کو بتا دو یہ غلط ہے، نکاح کر لو تو کیا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے. عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے. محل تو ہے نا، وہ لڑکا تو محل ہی نہیں ہوتا. یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. عربوں میں یہ عادت نہیں تھی. عربوں میں اسی طرح اپنی حرام شہوت کو دوسرے طریقوں سے پورا کرنا جو آج کل معاشرے میں رائج ہے، اس کو بھی عرب لوگ نہیں جانتے تھے. بالغ ہوتے نکاح کرتے. وہ کہتے تھے وہ اس عورت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا اور اللہ نے ہمارے لیے بنایا. تو یہ بالکل نیچر کے قریب ہے. ایسی قوم میں اگر زنا ہوگا تو زنا چھڑوا کے نکاح پہ لا سکتے ہو، لیکن جو دوسری گھٹیا حرکتیں کسی قوم میں آ جائیں نا، لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی آئی، پوری قوم کو اللہ نے اٹھا کے پٹخ کر دیا، مگر وہ قوم عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. پھر بھی کوئی مایوس نہ ہو، اگر کوئی سچی توبہ کرے چھوٹ جاتی ہے. علماء سے کسی کو اللہ نہ کرے یہ اس برائی میں مبتلا ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے علماء سے تعلق، بزرگوں سے تعلق قائم کرے اور انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، آہستہ آہستہ یہ برائی اس سے چھوٹ جائے گی. لیکن بتا رہا ہوں کہ ہے یہ گھٹیا حرکت. اسی طرح کنجوسی گھٹیا حرکت ہے. عرب کنجوس نا، دولت گن گن کے. یہودی کیا کرتے ہیں ہر وقت بینک بیلنس، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو سمجھتے ہیں بہت اچھا. عرب کہتے تھے جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. سخاوت کے مقابلے ہوتے تھے، سخاوت کے مقابلے ہوتے تھے ان کے. کنجوس آدمی پنپ نہیں سکتا تھا اس معاشرے میں. حاتم طائی اس عربی کا تو ہے نا. تو یہ اچھی کوالٹیز تھی. پھر زبان کے پکے تھے. عربوں میں منافقت نہیں تھی، یہودیوں میں منافقت تھی. منافق مدینہ میں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اس میں منافق نہیں تھے. پکا کافر یا پکا مسلمان. دشمنی ہے تو تمیز سے دشمنی کریں گے. ابو لہب آخر وقت تک دشمنی کرتا رہا ہے، اور جو مسلمان ہوئے وہ پکے مسلمان ہو گئے، درمیان میں نہیں ہوئے. لیکن یہودی کیا کرتے تھے، ادھر آئے ہیں تو مسلمان ہیں، ادھر آئے، دوغلی پالیسیاں، ڈبل زبانیں. عربوں میں ڈبل زبانیں نہیں تھی. غیرت تھی ان میں. غیرت کا غلط استعمال ہو رہا تھا مگر غیرت تو تھی نا. بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ داماد نہ بنانا پڑے. غیرت تھی مگر غلط استعمال ہو رہی تھی. اسلام نے آ کے اس غیرت کا زاویہ چینج کر دیا. غیرت ہی نہ ہو تو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. غیرت ہی نہ ہو تو پیدا کرنا بڑا مشکل. وہ ایک آدمی قصہ سنا رہا تھا نا، چھوڑو کہ زیادہ لمبے قصے ہو جاتے ہیں. تو غیرت ہی نہیں ہے. آپ کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کیا ہوا یار، انسان ہے وہ، اس کا بھی حق ہے بھاگنے. آپ کی اللہ نہ کرے بیگم کے ادھر ادھر تعلقات ہیں، کہہ رہے یار براڈ مائنڈیڈ بنا، کیا نیچ گھٹیا ہے، چھوٹا ذہن. اس نے ادھر آنکھ مٹکا کر لیا، ہم نے ادھر آنکھ مٹکا. چلتا ہے یار. ہم نے اس کی بیوی کو چھڑا، اس نے ہماری بیوی کو چھڑ دیا، برابری ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. یہ براڈ مائنڈیڈ غیرت ہی نہیں ہے بھائی. غیرت ہو ہاں، غلط استعمال نہ ہو، اس کا استعمال اس کا صحیح ہو. یہ نہیں کہ ذرا سا کسی آپ کی بیوی نے کہیں دیکھا تو اٹھا کر کے گولی مار دی اس کو، یہ بھی غلط ہے. اس کا ایک استعمال، اس کا شرعی حکم ہے کہ بھئی کس کی غلطی کتنی ہو تو اس کو کیا سے. لیکن غصہ تو آئے نا. غصہ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں. اخلاق اچھے نہیں ہیں، غیرت چھاٹ ہے. ٹھیک ہے نا. بہنوں کو پردہ نہیں کرا رہے، وہ گھوم رہی ہیں. چلو جس بہن پہ آپ کو دسترس نہیں ہے، آپ کو کنٹرول نہیں ہے، وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے. جو بیٹی آپ کے کنٹرول میں ہے، بڑے ہو کر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، آپ پچھتاتے رہتے ہو، وہ تو چلو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو آپ کے کنٹرول میں ہے اس کو ادھورے لباس پہنا دینا، اس کی ٹانگیں ننگی لے کے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کے گھوم رہے ہیں، تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو. عرب میں حیا تھی، حیا غیرت تھی. اس لیے اللہ نے بڑی اچھی اچھی قومیں تھیں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے. عرب جاہل تھے، لیکن آخری نبی کا انتخاب اللہ نے کس قوم میں کیا؟ عرب میں. کہا کہ یہ قوم ہے جو دنیا کی قیادت. اس وقت کے عرب. آج بھی عربوں میں بعض بڑی اچھی کوالٹی ہیں، لیکن ایسے عرب ذرا تلاش کرنے سے ملتے ہیں. تو وہ عیاشی نے ان کو خراب کر دیا. پھر بھی جب وہ صحیح ہوتے ہیں نا تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. عرب اگر صحیح ہو جائے نا تو پھر بہت ہی صحیح ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا.
ہم لوگ صحیح ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحیح چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے. آج کل عجیب دوغلیت. عرب آج بھی خراب ہے تو خراب ہے, صحیح ہے تو پھر وہ ایسا صحیح ہو کے بتاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بھائی تو تھوڑا سا خراب ہی رہتا تو اچھا تھا. ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ان کو. تو ان میں جو متقی ہوتے ہیں وہ بڑی زبردست متقی ہوتے ہیں. وہ تو کوالٹی تھی ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو.